إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله تبارك وتعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا ہر قسم کی بڑائی کبریائی اور حمد و ثنا اس اللہ وحدہ لا شریک خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے لائق و زیبا ہے جس اللہ رب العالمین نے ہم سبھی لوگوں کو پیدا فرمایا اور بیش بہا انگنت نعمتوں سے نوازا بعدہ صلاۃ و سلام ہو تمام ہی انبیاء کرام پر خصوصاً ہم سب کے آخری نبی آقائے نامدار تاجدار مدنی ساقی کوثر شافع معشر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جنہیں اللہ رب العالمین نے اس کائنات کا رحمت للعالمین بنا کر مبعوث فرمایا اللہم صلی وسلم وبارک علیہ۔ قابل احترام بزرگوں، عزیز ساتھیوں، نوجوان دوستوں، پیارے بچوں اور معزز اور محترم خواتین اسلام، اس مختصر سے حمد و صلات کے بعد اللہ کی توفیق اور اس کی مدد سے مسنون خطبے کے بعد قرآن مجید کی سورۃ المائدہ کی ایک بہت ہی معروف اور مشہور آیت کریمہ میں نے تلاوت کی ہے۔ اس مناسبت سے آج کے خطبہ جمعہ میں ماہ شعبان کے حوالے سے کچھ باتیں آپ کی خدمت میں رکھنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ رب العالمین سے دعا کریں اللہ تعالیٰ کہنے اور سننے سے زیادہ پروردگارہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ ہم سب کی حاضری کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، ہم سب کو اللہ رب العالمین مکمل جمعہ کا ثواب نصیب فرمائے، آمین رب العالمین۔ شعبان کا مہینہ چل رہا ہے، ہم اور آپ اچھی طریقے سے جانتے ہیں، اور آج اس کی تقریباً 10ویں تاریخ ہے۔ رمضان بھی قریب ہے اور اس کے ساتھ ساتھ 15 شعبان کی جو رات اور 15 شعبان کا جو دن ہے وہ بھی قریب قریب ہمارے درمیان میں آنے والا ہے۔ 15 شعبان کی رات کے حوالے سے مسلمانوں میں بہت ساری چیزیں رائج ہیں، آپ انہیں بدعات کہہ لیں، خرافات کہہ لیں، رسوم و رواج کہہ لیں، اسلام سے ہٹ کر کے آپ اسے کوئی بھی نام دیں، بہت ساری چیزیں رائج ہیں۔ آج کے خطبہ جمعہ میں کوشش کی جائے گی انشاءاللہ العزیز کی مختصر طور پر چند باتیں آپ کی خدمت میں، اور وقت اور موقع ملا تو رمضان کی تیاری کے حوالے سے کچھ باتیں رکھ کر کے انشاءاللہ ہم اپنے خطبہ جمعہ کو مکمل کریں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ 15 شعبان کے حوالے سے چاہے وہ دن ہو یا رات ہو، مسلمانوں میں بہت ساری چیزیں رائج ہیں۔ جیسے 15 شعبان کے دن روزہ رکھنا ہے، 15 شعبان کی رات میں مسلمان جاگتے ہیں، رات بھر جاگتے ہیں،
اور طرح طرح کی عبادت اور بندگی بھی کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے۔ نیتیں اچھی ہوتی ہیں، اس میں کوئی غلط رائے نہیں ہے، نیتیں بڑی اچھی ہوتی ہے، لیکن ہمیں یہ جانچنا ہے، یہ دیکھنا ہے کہ 15 شعبان کے دن کا روزہ ہو یا اس کی رات میں شب بیداری ہو، رات کو جاگنا ہو، یہ تمام اعمال اللہ کے کلام میں اور اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں ہمیں کہاں تک رہنمائی ملتی ہے۔ یہ ہماری آپ کی ذمہ داری کہ ہمارا جو بھی عمل ہونا چاہیے اللہ کے کلام سے اور اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین سے ہونی چاہیے، قرآن و حدیث کی روشنی میں ہمارا عمل ہونا چاہیے۔ سب سے پہلی بات اس حوالے سے میں آپ کی خدمت میں رکھ کر کے اپنی بات آگے بڑھاؤں گا کہ شعبان کا مہینہ جو چل رہا ہے اس میں کثرت سے روزہ رکھنے کا حکم دیا گیا ہے، اور اس پر پچھلے جمعہ میں ہماری گفتگو ہو چکی ہے۔ اللہ کی توفیق سے اللہ سے دعا کریں 2-4 ایام جو اور باقی بچے ہیں، اللہ تعالی ہم سب کو ان دنوں میں روزہ رکھنے کے اللہ مزید توفیق نصیب فرمائے۔ بہت سارے نوجوان، بہت سارے بھائی، بہت سارے بزرگ، بہت ساری امت کی مائیں بہنیں الحمدللہ اس ماہ میں روزہ رکھتی ہیں، اور رکھنا چاہیے۔ ہمارے نبی کا حکم بھی ہے، ہمارے نبی کا عمل بھی ہے، ہمارے نبی نے کہا بھی ہے، ہمارے نبی نے کیا بھی ہے، تو اللہ تعالی ہم سب کو بھی عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ ماہ شعبان اصل میں یہ رمضان کی تیاری کا مہینہ ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا ان فی ذلک لذکری لمن کان لہ قلب او القی السمع وہو شہید۔ اللہ نے کہا اس میں لوگوں کے لیے بہت ساری نشانیاں موجود ہیں۔ اللہ نے جن کو دل دیا ہے، دماغ دیا ہے، سمجھنے کی اللہ نے، سوچنے کی اللہ نے صلاحیت دی ہے، اس میں ان لوگوں کے لیے بہت ساری نشانیاں موجود ہیں۔ تو ماہ شعبان دراصل یہ رمضان کی تیاری کا مہینہ ہے۔ ابھی سے ہم اور آپ، میری آپ کی ذمہ داری ہے، امت مسلمہ کی ماؤں بہنوں کی ذمہ داری ہے کہ ابھی سے ہم اپنے آپ کو تیار کر لیں ذہنی طور پر کہ رمضان آ رہا ہے، پوری طریقے سے انشاءاللہ عبادتوں اور برکتوں والا مہینہ ہے، اس سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ جیسے کہ میں نے کہا اس ماہ میں مائی عائشہ رضی اللہ عنہا کی جو روایت اور حدیث ہے، مائی عائشہ نے فرمایا کہ اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کثرت کے ساتھ روزہ رکھتے تھے، بڑی پابندی کے ساتھ۔ پورا مہینہ اگر آپ نے روزہ رکھا وہ رمضان کا مہینہ ہے، سب سے زیادہ اگر آپ نے کسی مہینہ میں روزہ رکھا وہ شعبان کا مہینہ ہے۔ کبھی آپ نے غور کیا ہے کہ اللہ کی ایک حکمت پر میں قربان جاؤں واللہ العظیم، آپ جب پڑھیں گے اور اسلامی کتابوں کا مطالعہ کریں گے تو آپ حیران ہو جائیں گے کہ اللہ نے جو فرائض عبادت رکھی ہے نا، فرائض سے پہلے اللہ نے سنتوں کی اور نوافل کا اہتمام کرنے کا اللہ نے حکم دیا۔ کیسے جانتے ہیں؟ فجر کی ہم فرض نماز پڑھتے ہیں، اللہ کے نبی اسلام نے کیا فرمایا؟ فجر کی فرض نماز پڑھنے سے پہلے کیا ہے؟ 2 رکعت سنت ہے۔ ظہر میں 4 رکعت پڑھتے فرض، پہلے کہا گیا 4 رکعت سنت پڑھیے اگر موقع ہے، بعد میں پھر 2 رکعت سنت پڑھیے۔ عصر میں کہا گیا 4 رکعت فرض ہے، لیکن اگر کسی آدمی کو نماز عصر میں موقع ملے تو فرض نماز سے پہلے 4 رکعت سنت پڑھے نماز عصر میں۔ فرماتے ہیں محمد الرسول اللہ، اللہ ایسے آدمی پر رحم فرمائے جو عصر میں فرض نماز سے پہلے 4 رکعت سنت پڑھتا ہے۔ نماز مغرب میں آپ دیکھ لیں 3 رکعت فرض ہم پڑھتے ہیں، اس سے پہلے نبی السلام نے فرمایا کم از کم 2 رکعت پڑھ کر کے فرض میں آپ داخل ہوں۔ یہ ایک اللہ کی حکمت پر کبھی آپ نے غور کیا ہے کہ جتنے فرائض ہیں اللہ نے عبادتوں کو فرض قرار دیا، اللہ نے کہا پہلے نفل پڑھو۔ یہی دیکھو رمضان مہینہ آنے والا ہے، رمضان کے سارے روزے فرض ہیں، اللہ نے کیا کہا؟ رمضان کے روزوں سے پہلے، فرائض سے پہلے کیا کرو؟ شعبان میں روزہ رکھو، یہ نفل ہے، یہ پہلے کی عبادت ہے۔ پھر رمضان مہینہ گزر جائے، اللہ نے کہا شوال میں کتنے روزے رکھو؟
6 रोजे रखो। कुर्बान जाए, ये अल्लाह की ऐसी बड़ी हिकमत है, मुसलमानों को समझना चाहिए। फराइज से पहले अल्लाह ताला ने क्या किया है, सुन्नतों का और नवाफिल को अदा करने की अल्लाह ने तालीम दी। इसलिए क्यों कहा गया है, मालदारों से कहा गया बार बार उम्रा करो। हज जिंदगी में एक बार फर्ज है, फर्ज अगर आपने अदा कर लिया है, अल्लाह ने ताकत दी है, उम्रा अदा करो। उम्रा अदा करने से क्या होगा, आपके अंदर मालदारी भी आएगी, अल्लाह ताला आपकी फकीरी दूर करेगा और अल्लाह के आप महबूब बंदे बन जाएंगे। तो पता चला रोजा एक ऐसी इबादत है अल्लाह को बहुत पसंद है। शाबान में भी रखने का हुक्म है, रमजान में भी रखने का हुक्म है, शव्वाल के 6 रोजे भी रखने का हुक्म दिया है। रोजा बड़ी अहम इबादत है मुसलमानों, अल्लाह ने बड़ी खास ताकीद की है और रोजेदार से अल्लाह बड़ी मोहब्बत फरमाते हैं। इस लिहाज से शाबान हो, रमज़ान हो, शव्वाल हो, अल्लाह ने कितने एहतमाम के साथ और तरतीब के साथ अल्लाह ने रोज़े की जिम्मेदारियों को हम सबको समझाया है। अल्लाह से दुआ करें अल्लाह ताला हम सबको अल्लाह अमल की तौफीक नसीब फरमाए। रोज़े से अल्लाह की बड़ी मोहब्बत है, रोज़ेदार से अल्लाह की बड़ी मोहब्बत है, रोज़ा अमल से अल्लाह को बड़ी मोहब्बत है। अल्लाह को जिससे मोहब्बत है, मुझे और आप सबको और उम्मत के सारे लोगों को उस अमल से मोहब्बत होनी चाहिए। इतनी बातें होने के बाद, चूंकि वक्त बड़ा कम है, बड़ा महदूद वक्त है मेरे पास, और 2-4 बातें मुझे जल्दी में करनी इंशाअल्लाह, वो करके मैं बात खत्म करूंगा। ये तो हो गया माह शाबान हो या माह रमजान हो या माह शव्वाल हो, रोजा रखना, इस पर हमारी बात हो चुकी है। बस अल्लाह से ये भीख मांगे अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक नसीब फरमाए। दूसरी बात जो मुझे करनी है, मैंने शुरू में कहा कि जैसे हर महीना में लोगों ने बिदअतों को अंजाम दिया है, ऐसे शाबान को भी नहीं छोड़ा है। अब आप देखिए शाबान में जहां इतनी अहम ताकीद आई है, रोजा रखने का अमल बताया गया है, वहां पर शैतान ने कैसे मुसलमानों को गुमराह किया। 15 शाबान की जब रात आती है, वल्लाहिल अज़ीम बहुत सारे मुसलमानों के यहाँ, बल्कि कई मुसलमानों के यहाँ ये समझा गया है कि 15 शाबान की रात ये लैलतुल मुबारका है, ये शबे कदर है, ये लैलतुल कद्र है। और उस रात को क्या कहते हैं, शबे बारात के नाम से याद किया जाता है। और जनाब आली उस रात बड़ी तैयारी की जाती है, अच्छे कपड़े पहने जाते हैं, इशा की नमाज बहुत बाद में अदा की जाती है, पूरी रात एक इबादत का माहौल बनाया जाता है, मसाजिद को सजाया जाता है, बहुत सारे पैसे खर्चे किए जाते हैं, और उस रात का नाम दिया गया है शबे बारात। एक कभी आपने सोचा है कि अल्लाह तबारक व तआला के कलाम में और अल्लाह के नबी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस में कहीं ये शबे बारात का लफ्ज़ आया है? ये दोनों लफ्ज़ ये अलग अलग ज़ुबान के हैं, एक फ़ारसी लफ्ज़ है और एक अरबी लफ्ज़ है, दोनों को जोड़ा गया है। सुभान अल्लाह। शब जो लफ्ज़ है ना, ये फ़ारसी लफ्ज़ है और शब के माना है रात। जैसे बोलते हैं शबे ज़भाफ, शबे उरूस, शबे कदर बोलते हैं ना, शबे कद्र बोलते हैं। शब ये फारसी लफ्ज़ है और बारात ये अरबी लफ्ज़ है। अब दोनों को जोड़ दिया गया है। कुरान की पूरी जो ज़ुबान है या अरबी ज़ुबान है, कुरान में कहीं शबे बारात नहीं है। प्यारे नबी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस में कहीं शबे बारात लफ्ज़ नहीं है, लैलतुल मुबारका है, लैलतुल कद्र है, इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल कदर है। तो लैलतुल कद्र का लफ्ज आया है, लैलतुल मुबारका का लफ्ज आया है, लेकिन शबे बारात का लफ्ज अल्लाह के कलाम में हो या मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हदीस में हो, हमें नहीं मिलता है। अच्छा चलिए दोनों को जोड़ दिया जाए। बात मैं बड़ी जल्दी में करूंगा क्योंकि बहुत सारी बातें हैं और ये आज ही जुमा इसको मुकम्मल करना है इंशाअल्लाह ताला, क्योंकि आइंदा जुमा से फिर हमें और आपको रमजान की तैयारियों में लग जानी है इंशाअल्लाह तबारक व तआला। तो शब के माना जो है ये रात है और बारात के माना क्या है जानते हैं? बारात के माना है बेजारी, इजहार नफरत, नफरत वाली चीज, बारात वाली चीज। जैसे कहते हैं ना, ये आदमी जेल से बरी हो गया है, बोलते हैं ना, यह आदमी गुनाहों से बरी हो गया है, इस आदमी को बरी कर दिया गया है। अब शबे बारात का अगर लफ्ज अगर आप दोनों को जोड़ करके माना देखा जाए तो यह माना समझ में आता है कि बारात मतलब बेजारी वाली रात, नफरत वाली रात,
तबर्रा वाली रात, इजहार नफरत वाली रात। अब आप सोचेंगे शबे बारात की जो है, शबे बारात जो लफ्ज़ है इसके माना है नफरत वाली रात, तो किससे नफरत का इजहार किया जाता है, किससे बेजारी का इजहार किया जाता है? मैं आपको बताऊं मुसलमानों, शैतान ने जैसे गुमराह किया वैसे यहाँ पर भी गुमराह किया। असल में शिया जो है ना, शिया कौम, दुआ करे अल्लाह इन्हें हिदायत नसीब फरमाए। हमारी मिंबर रसूल से दुआ है अल्लाह इन्हें अक्ल सलीम नसीब फरमाए। शिया जो है ना, ये शबे बारात यानी 15वीं शाबान की रात को क्या करते हैं? अल्लाह की कसम है प्यारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के असहाब पर तबर्रा करते हैं, गालियां देते हैं, लान तान करते हैं, निशाना बनाते हैं और न जाने कैसे कैसे अल्फाज से याद करते हैं। और उनके एक इमाम हैं, 12वें इमाम हैं, जो इमाम गायब हैं, अभी तक नहीं आए हैं, न जाने कब वो आएंगे। 12वें इमाम उनके गायब हैं। वो 12वें इमाम की चिट्ठियां निकालते हैं समंदरों में जाकर के। 15 शाबान की रात को दरियाओं में, नदियों में, नालों में, समंदरों में चिट्ठियां निकालते हैं और कहते हैं हमारे इमाम साहब आप गायब हैं, जल्दी चले आओ। सुन्नी मुसलमानों ने, सुन्नी हुक्मरानों ने हमारा जीना हराम कर दिया है, आकर के इनसे बदला लो। और सहाबे कराम को अल्लाह की कसम है 15 शाबान की रात जो शबे बारात के नाम से याद किया जाता है, यही शिया प्यारे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाब को बुरा भला कहते हैं। वो सहाबे कराम जिन्हें अर्श वाले ने उलाइका हुमुर राशिदून कहा, उलाइका हुमुस सादिकून कहा, उलाइका हुमुस सालिहून कहा, उलाइका हुमुल फाइजून कहा, वो सहाबे कराम अर्श वाले ने जिनको असहाबुल जन्ना कहा है, अल्लाह की कसम है क्या कहा जाए, वक्त नहीं मेरे पास तफसील में जाने का। प्यारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाब पर बदजुबानियां करते हैं। बेजारी वाली रात है वो, नफरत वाली रात है वो, सहाबे कराम से नफरत की जाती है, मुसलमानों से नफरत की जाती है, सहाबा को गालियां दिया जाता है, बुरा भला कहा जाता है। अल्लाह के कलाम में ये लफ्ज नहीं है, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हदीस में ये लफ्ज नहीं है। और एक बात और मैं आपको बताता चलूं, बहुत सारे मुसलमानों को गलत फहमी ये है कि कुरान जो नाजिल हुआ है ना वो शबे बारात में हुआ है। अरे अल्लाह की कसम है, मैं आपको क्या बताऊं, सूरह बकरा पढ़ेंगे तो पता चलेगा शहर रमजान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरान, कुरान जो नाजिल हुआ है ये शबे बारात में नहीं, 15 शाबान की रात को नहीं, कुरान ये नाजिल हुआ है रमजान में। और रमजान में वो भी कब? इन्ना अनज़ल फी लैलतिल क़द्र, कुरान नाजिल हुआ है रमज़ान के महीने में, और रमज़ान में शबे कद्र में कुरान का नुज़ूल हुआ है। तो ना कि 15 शाबान की रात, ना कि शबे बारात, ना, कुरान का नुज़ूल हुआ है, ये रमज़ान के महीने में हुआ है, और वो भी रमज़ान में ये शबे कद्र में हुआ है। ये इतनी बातें थी। अल्लाह से दुआ करें अल्लाह हम सबको सही समझ नसीब फरमाए। मैं एक बात और बताना चाहता हूँ, 15 शाबान की रात जैसे कि शबे बारात की एक बिदअत है, वैसे 1, 2, 4 और हैं जिन्हें मैं उंगलियों पर गिना देता हूं और बात मेरी खत्म हो जाएगी। एक चीज और आपने कभी महसूस किया है, हमने तो बचपन से महसूस किया है, हमने देखा भी है, वो ये है खास तौर पर 15 शाबान की रात को कब्रों की जियारत करना, कब्रस्तान जाना, और जनाब आली ना जाने कितनी तंजीमें खड़ी होती हैं और कब्रस्तान की सफाई की जाती है, लाइटें लगाए जाते हैं, रोशनियां की जाती हैं। पिछले दफा किसी भाई ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो भेजा कि कब्रस्तान को ऐसे सजाया गया है जैसे महल बना दिया गया है। वो एक अजीब तमाशा, वो लाइटें लगाई जाती हैं और बतौर खास बाद नमाज मगरिब के 15 शाबान की रात को पीरो जवान, मर्द औरत, बच्चे और बूढ़े सब कब्रस्तान की जानिब निकल जाते हैं। एक अजीब तमाशा अल्लाह की कसम है। और वहाँ बेपर्दगी भी होती है, बेहिजाबी का मुजाहरा भी होता है, मर्दो जन का इख्तलात भी होता है। ये सारा अमल 15 शाबान की रात कब्रस्तान जाने के लिए होता है। और ये बताया जाता है कि अल्लाह के नबी मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 15 शाबान की रात को कब्रस्तान गए थे। सुनिए मेरे भाइयों, इस्लाम ने कहा है कब्रस्तान जाइए, कब्रों की जियारत करो। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कुन्तु नुहीतुकुम अन
زیارت القبور فزوروها، شروع میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قبروں کی زیارت سے منع کیا تھا، قبرستان نہیں جانا۔ بعد میں جب دیکھا مسلمانوں کا ایمان اور عقیدہ مضبوط ہو گیا تو آپ نے کہا قبروں کو جائیے، قبرستان جائیے، قبروں کی زیارت کیجئے۔ کیوں جانتے ہیں؟ فَإِنَّهَا تُذَكِّرُكُمُ الْآخِرَةَ، آخرت کی یاد آتی ہے، موت یاد آتی ہے۔ جب آپ قبرستان جائیں گے نا، واللہ العظیم ہمارے رشتہ دار ہیں، ہمارے اپنے ہیں، ہمارے گاؤں والے ہیں، اعزاء اور اقارب ہیں، نہ جانے اس میں کتنے اپنے لوگ ہیں، یہاں قبروں میں دفن ہے۔ قبرستان جائیں گے آپ تو آپ کو موت کی یاد آئے گی، آخرت کی یاد آئے گی۔ لیکن 15 شعبان کی رات خاص کر لینا، پھر سال میں دوبارہ پلٹ کر کے نہیں دیکھنا، یہ غلط بات ہے، یہ غلط بات ہے۔ اس کی تعلیم اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں دی ہے، بلکہ آپ کو جب موقع ملے، آج موقع ملے آج جائیے، کل موقع ملے کل جائیے، جمعہ کے بعد جائیے، مغرب کے بعد جائیے، قبرستان جائیے، قبروں کی زیارت کیجئے، موت یاد آئے گی، آخرت یاد آئے گی، اللہ کا ڈر ہمارے اور آپ کے دلوں میں پیدا ہوگا۔ لیکن کسی ایک دن کو خاص کر لینا، تعین کر لینا اور آج کے دن جانا بہت بڑے ثواب کا کام ہے، یہ غلط بات ہے۔ یہ فیصلہ کرنے کا اختیار ہمیں اور آپ کو نہیں ہے، اللہ نے اپنے ذمہ لیا ہے اور اپنے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا ہے۔ اسی طریقے سے ایک بات اور ہے جو عموماً لوگ بیان کرتے ہیں اور لوگوں نے دیکھا بھی ہے، سنا بھی ہے، سبھی لوگوں نے مشاہدہ بھی کیا ہے، وہ یہ ہے کہ 15 شعبان کی رات کو ہمارے گھر کے جو آبا و اجداد ہیں نا، رشتہ دار ہیں، گھر کے جو بڑے ہیں، انتقال کر گئے ہیں نا، 15 شعبان کی رات کو ان کی روحیں واپس آتی ہیں، روحیں واپس آتی ہیں، اور ان کو ایک نام دیا گیا ہے مردوں کی عید، یا اور نہ جانے کس نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ کب؟ 15 شعبان کی رات روحیں واپس آتی ہیں۔ اللہ کی قسم ہے، یہ اتنا بدترین عقیدہ ہے کہ ہمارے ملک میں رہنے والے یہ غیر مسلموں کا عقیدہ ہے، ایک مسلمان کا عقیدہ نہیں ہو سکتا ہے۔ دنیا سے چلے جانے کے بعد کوئی روح دنیا میں واپس آئے، اس سے بدترین عقیدہ دنیا میں اور کیا ہو سکتا ہے؟ اللہ رب العالمین نے فرمایا حتی اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعونی لعلی اعمل صالحا فیما ترکت کلا انها کلمۃ هو قائلها ومن ورائهم برزخ الى یوم یبعثون۔ مرنے والا انسان جب موت کا وقت آتا ہے نا تو ایک تمنا کرتا ہے، اللہ سے دعا کرے اللہ ہمیں سمجھ نصیب فرمائے۔ جتنے بھی مرنے والے ہیں نا، موت جن کو بھی آتی ہے نا، اللہ کے خواہ نیک بندے ہوں یا کوئی اور ہو، جب خاص طور پر جو برے قسم کے لوگ ہوتے ہیں نا، بدکار قسم کے لوگ، جب موت کا وقت آتا ہے نا تو ایک چیز کی دعا کرتے ہیں، کہتے ہیں پاک پروردگارا فرشتہ آ رہا ہے روح نکالنے کے لیے، دنیا سے جانے کا وقت ہے، اللہ ایک موقع دے دے۔ کس لیے جانتے ہیں؟ دنیا کمانے کے لیے نہیں، دنیا آباد کرنے کے لیے نہیں، گھر بنانے کے لیے نہیں، ملاقات کے لیے نہیں، اللہ ایک موقع دے دے، لعلی اعمل صالحا فیما ترکت، اللہ دنیا میں واپس جا کر کے نیک کام کر کے آؤں۔ یا آج اللہ نے موقع دیا ہے نیک کام کرنے کا، موت کا جب وقت آتا ہے مرنے والا ایک دعا کرتا ہے، ایک موقع دے دے اللہ دنیا میں، ایک چانس اللہ دے دے دنیا میں جا کر کے نیک کام کر کے آؤں۔ فرشتہ کیا کہتے جانتے ہیں؟ کلا انہا کلمہ ہوا قائلہا، چپ ہو جا، خاموش ہو جا۔ 70 سال کی زندگی، 80-90 سال کی زندگی، 60 سال کی زندگی اللہ نے کیوں دی تھی جانتے ہیں؟ عمل صالح کے لیے، نیک کام کے لیے۔ اب موقع نہیں ملے گا، چل نکل، اور اللہ کے دربار میں تیری پیشی ہونے والی ہے۔ مرنے کے بعد کوئی انسان دوبارہ دنیا میں آئے اور یہ عقیدہ رکھنا ان کو جو پسند ہے، ان کے پسند کا پکوان، طعام، کھانا، لذیذ چیزیں بنا کر کے رکھنا۔ اب میں آپ کو کیا بتاؤں واللہ منبر پہ، اب آپ کو ہنسی بھی آئے گی، روحیں ملانے کا بھی عقیدہ شروع ہے، روح ملائی جاتی ہے۔
ارے جو نظر بھی نہیں آتے ہیں روحیں ملانے کا عقیدہ بھی ہے مسلمانوں میں، اور نہ جانے اس میں کتنے خرافات اور بدعات اور شرکیہ اعمال، ایسے ایسے قصے اور کہانیاں اور لطیفے مسلمانوں میں مشہور ہیں، آپ تعجب کریں گے میرے بھائیوں۔ تو یہ روحوں کی واپسی کا عقیدہ دنیا میں یہ سراسر باطل ہے۔ اللہ نے فرمایا انسان جب مر جاتا ہے برزخی زندگی میں چلے جاتا ہے، جب تک قیامت نہیں آتی ہے برزخی زندگی ہے، قیامت آئے گی اٹھایا جائے گا۔ دنیا میں واپس پلٹ کر کے کوئی نہیں آتا ہے، کوئی نہیں آتا ہے، سب بدعقیدگی ہے۔ اللہ سے دعا کرے اللہ ہمیں سمجھ نصیب فرمائے۔ اور آخری بات تو یہ ہے، مجھے کہتے ہوئے خود شرم آ رہی ہے کہ ایسا بھی عقیدہ مسلمانوں میں ہے اور ایسے بھی روایت مسلمانوں میں موجود ہے کہ 15 شعبان کے دن حلوہ بنا کر کے کھانا، اور یہ عقیدہ رکھنا کہ 15 شعبان کے دن پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہو گئے تھے، نبی نے حلوہ کھایا تھا، نبی کی محبت میں ہم بھی حلوہ کھا رہے۔ ارے حلوہ کھائیے، لوگوں کو کھلائیے بھی، اچھی چیز ہے، طاقتور چیز ہے، آپ کھائیے، لوگوں کو دعوت دیجیے، لوگ حلوہ کھائیں گے۔ لیکن 15 شعبان کے دن یہ عقیدہ رکھنا کہ ہمارے نبی محمد رسول اللہ کے دانت ٹوٹ گئے تھے، نبی نے کھایا تھا۔ نبی کے دانت کب ٹوٹے تھے معلوم ہے؟ جاؤ علی وجہ البصیرہ، بڑی ذمہ داری کے ساتھ نبی کے دندان مبارک شہید ہوئے تھے۔ کب ہوئے تھے جانتے ہیں؟ شوال کے مہینے میں۔ کب؟ 10.5 مہینہ کے بعد مسلمانوں کو یاد آیا یہ شعبان میں حلوے کھا رہا ہے۔ نبی کے دانت شہید ہوئے تھے شوال کے مہینے میں، غزوہ احد میں جب ایک دشمن نے دھکا دے دیا تھا، محمد رسول اللہ ایک گڑھے میں گر گئے تھے، آپ کے دانت شہید ہو گئے تھے۔ نبی دشمن سے لڑ کر کے آپ کے دانت شہید ہوئے ہیں، اور مسلمان نبی کی محبت میں ہر سال حلوے کھا رہا ہے۔ نبی کے دانت ٹوٹے تھے، آپ کے بھی دانت ٹوٹے ہیں۔ حلوہ کھائیے، لوگوں کو کھلائیے، دعوت دیجئے، لیکن 15 شعبان کے دن یہ خاص کر لینا کہ پیارے نبی محمد رسول اللہ کی سنت ہے، یہ غلط ہے میرے بھائی، یہ غلط ہے۔ یہ نبی کے دانت شوال کے مہینے میں ٹوٹے، اور نبی نے کھایا بھی یا نہیں کھایا یہ بھی کسی صحیح روایت میں نہیں ہے۔ نبی کو تو جو کی روٹیاں اور گیہوں کی روٹیاں میسر نہیں، مائی عائشہ تھا۔ یہ ہمارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا یہ حال تھا میرے بھائیوں۔ کہنا یہ ہے، بات بطور خلاصے کے، بات میری ختم ہو رہی انشاءاللہ، رسول اللہ پر مکمل کر دیا ہے، نہ کوئی کم کر سکتا ہے نہ کوئی زیادہ کر سکتا ہے، کمی اور گنجائش کا اختیار اللہ نے کسی کو نہیں دیا ہے۔ ہمارا آپ کا کام یہ ہے، ہمارے نبی جو دین چھوڑ کر کے گئے ہیں اس دین کا علم حاصل کرو، اس دین پر عمل کرو، اس دین کی دعوت دو، اس دین کا پیغام دو۔ مسلمانوں یہ تمہاری ذمہ داری ہے، نہ کہ اسلام میں بدعات کو لانا، خرافات کو لانا، شرکیہ اعمال کو لانا، رسوم و رواج کو لانا۔ اللہ سے دعا کریں اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ کہنے اور سننے سے زیادہ اللہ عمل کی